السلام علیکم فرینڈز. اسٹوری اسٹارٹ کرنے سے پہلے پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ لائک مائی ویڈیو اینڈ کلک آن دا بیل آئیکن. اگر آپ کو اسٹوری اچھی لگے تو اپنی فرینڈس کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. اب ہم چلتے ہیں اسٹوری کی جانب. جنون عشق پارٹ نمبر 52. ادھر جب احمد آگے بڑھ رہا ہوتا ہے تو عرفا بہت ڈر جاتی ہے. تم نے مجھے تھپڑ مارا نا عرفا؟ کتنی بار بولا ہے تمہیں کہ تم میرے سے اتنا مس بہیو نہیں کر سکتی. پیار سے بات کر رہا تھا نا. پر وہ تو اپنی اب خاموش ہو جاؤ تم. احمد کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا اور اب وہ اسے دکھانے لگا تھا کہ وہ کس حد تک جا سکتا ہے. عرفا بہت زیادہ ڈری ہوئی ہوتی ہے. احمد میں تو تم تو کیا اب تک تم یہی تو کرتی آئی ہو. جب بھی میں تمہارے قریب آنے کی کوشش کرتا ہوں تم مجھے اسی طرح ٹریٹ کرتی ہو. عرفا تمہاری عزت کرتا ہوں اور سب سے بہتر تم سے پیار کرتا ہوں اور پیار سے بھی پہلے تمہاری بہت عزت کرتا ہوں میں. تم ہو جو میرے زخموں پر ڈرو نرمی سے ہاتھ کما دیتی تھی اور تم بھی ہو جو میرے زخم کو چیر رہی ہو. عرفا جب احمد کو دیکھتی ہے کہ وہ پہلے تو بہت غصے سے بھرا پڑا ہوتا ہے پھر اس کے پاس آ کے رونا شروع کر دیتا ہے. پتہ ہے عرفا میرے پاس کوئی اپنا نہیں ہوتا تھا بچپن میں جس کے ساتھ میں اپنی بچپن میں فیلنگس شیئر کر پاؤں. اس لیے ڈرتا ہوں میں کہ تم سے زندگی میں پہلی مرتبہ پیار کیا ہے اور اب تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. میں نے زندگی میں جیسے چاہا وہ مجھ سے چھن گیا اور اب تم وہ ڈرتا ہوں اس بات سے کہ کہیں تم بھی مجھ سے دور نہیں چلی جاؤ. میں جی نہیں پاؤں گا عرفا. تمہاری سانسیں نہیں چل رہی. سمجھو کہ یہ میری سانسیں چل رہی ہیں. تم میرے لیے آکسیجن ہو. تم ہو تو میں ہوں. اگر تم نہیں تو میں بھی نہیں. 2 سیکنڈ کے لیے عرفا تم بہت ڈر جاتی ہے لیکن جب وہ احمد کو روتے ہوئے دیکھتی ہے تو وہ پھر احمد کو چپ کرانے کا سوچتی ہے. مت رو اتنا. آپ ابھی تو روتے کیوں؟ کیونکہ میرے پاس اپنے دکھ بتانے کے سوا تمہیں اور کوئی آپشن بھی نہیں دیتی نا. تمہارے حساب سے لگتا ہے کہ میں ظالم انسان ہوں جس کی وجہ سے تمہاری زندگی اتنی زیادہ افیکٹڈ ہو چکی ہے. پر تم نے تو کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ میں جیسا دکھتا ہوں ویسا بالکل نہیں ہوں. برا انسان نہیں ہوں میں اچھا انسان ہوں لیکن حالات اور سرکمسٹانس کی وجہ سے ہمیشہ بھی برا بن جاتا ہوں. پتہ ہے تمہیں کتنی محبت کر رہا ہوں تم سے اپنے آپ سے بھی زیادہ. اگر زندگی میں مجھے کبھی ایسا راستہ ملا جب مجھے تمہیں بچانے کے لیے اپنی جان دینی پڑے تو میں تمہارے لیے اپنی جان تک دے سکتا ہوں. پر میں تمہارے بنا جینا نہیں چاہتا ہوں کہ تم جیو. تم خوب جیو. پر عرفا ایک بات یاد رکھو مجھ پر کبھی شک مت کرنا. میں تم سے پیار کرتا ہوں یار. کیوں میرے سے اتنا مس بہیو کرتی ہو؟ کیوں چاہتی ہو کہ میں تمہارے ساتھ ویسا بہیو کروں جیسا میں نہیں کرنا چاہتا؟ کیوں میری ایگو ہرٹ کرنے میں تلی ہو؟ جب ایک انسان کی ایگو ہرٹ ہوتی نا عرفا تو وہ محبت ختم ہو جاتی ہے. سچ نہیں ہے یہ. محبت پر ایگو حاوی ہو جاتی ہے. تم بار بار میرے عزت نفس کو آزما نہیں سکتی عرفا. پیار کرتا ہوں تم سے. آنکھیں اس لیے بھر آئی ہیں کیونکہ زندگی میں پہلی بار میرے ساتھ کوئی ہے جو میری باتیں سن رہا ہے. میرے ساتھ کوئی ہے جو ہر وقت میرے ساتھ کھڑا ہے بلکہ ہر حالت میں میرا ساتھ نبھا رہا ہے. ایسی تو میری فیملی میں کبھی کسی نے میری مدد نہیں کی. میں نے اتنا چاہتا ہوں کہ تم میری فیملی ہو. تم ہی میرا سب کچھ ہو اور اب سے ہنسنا جینا اور رونا تمہارے ساتھ ہی ہے میرا. تمہارے علاوہ میرا کون ہے؟ کوئی بھی تو نہیں ہے. میں تو بس اپنی فیملی چاہتا ہوں اور اسی لیے تمہارے قریب ہونا چاہتا ہوں. عرفا ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہوں. ہم دونوں اپنی رسپانسبلٹیز سنبھالیں. شام کو میں تھک کر گھر آؤں اور تم میرا ساتھ دبا دو. میں تم سے کھانے کا بولوں ہی نہیں. تم کھانا خود میرے سامنے پیش کر دو. میرے کہنے سے پہلے میری ہر بات سمجھ جاؤ. میری ہر تکلیف میرا ہر خوشی کی بات سمجھ جاؤ. میں تم سے دور ہوں یا قریب تم ہر احساس سمجھ جاؤ. میں تم سے پیار کرتا ہوں. یہ الفاظ سمجھ جاؤ. کسی سے محبت نہ ہمیں تم سے محبت کھینچ لائی ہے. عشق ہو یا جنون یہ نفرت ہی ہمیں کھینچ لائی ہے. احمد
آپ کی اس غزل میں محبت کیوں نہیں؟ کیونکہ محبت تو آپ ہمیں دینا نہیں چاہتی، اور نفرت کے ساتھ ہم جی نہیں سکتے، اور ہمیں تمہارا ساتھ چاہیے، اور وہ بھی ہر حالت میں۔ آپ کو ہمارے ساتھ رہنا پڑے گا عرفا۔ پتہ ہے کہ ہم آپ سے اتنا پیار کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس اب کھونے کے لیے کچھ بچا ہی نہیں ہے۔ ایک آپ ہی ہو جو ہماری زندگی ہو۔ ہمارے بہت زیادہ دشمن ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہماری وجہ سے آپ کو کوئی خروچ بھی آئے۔ اور ہاں، بلال کا کیا ہوا؟ اس کو تو میرے اس کے کیے کی سزا دے دی۔ اب پلیز مجھے یہ مت کہیے گا احمد کہ آپ نے اس لڑکی کو کچھ کیا۔ عرفا، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کسی لڑکی کے ساتھ کچھ غلط کر سکتے؟ ہمیں آپ کی شکل دیکھ کر تو نہیں لگتا ایسا احمد، پر کیا ہم کسی کے ساتھ کچھ غلط کر بھی نہیں سکتے؟ ایک بات بتائیں، ہم عورتوں اور لڑکیوں کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں، کیونکہ ہماری ماں بھی کسی زمانے میں آپ ہی کی جیسی ہوا کرتی ہوگی نا۔ پر میرے پاپا میرے جیسے بالکل نہیں تھے، وہ امی پہ کبھی توجہ نہیں دیتے تھے، وہ ہر پل امی کو ہرٹ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے، باقی رہی صحیح کسر تو دادی کمپلیٹ کر لیتی تھی۔ اور میری بواؤں کی وجہ سے تو میری امی کی زندگی میں رہی صحیح کسر تک نکل گئی تھی۔ امی نے کبھی بھی انہیں اف تک نہیں کہا، وہ جتنی دیر زندہ رہی انہوں نے ہر پل ان کی ہاں میں ہاں میں دی، ہر وقت گھر کو بنائے رکھنے کی کوشش کی، سب کو ایک کرنے کی کوشش کی، اور سب کو ایک کرنے کے چکر میں میری امی ہی میرے ساتھ آج نہیں رہی۔ ساری فیملی کو خوش کرنے کے لیے میری امی ہمیشہ کام کرتی رہتی تھی، اور میری امی کبھی بھی میرے پاس نہیں ہوا کرتی تھی۔ جب میں چھوٹا ہوتا تھا میں روتا تھا، اپنی امی سے اپنی توجہ چاہتا تھا، پر امی ہمیشہ دادی اور ابو کی وجہ سے مجھے اتنی توجہ نہیں دے پاتی تھی۔ میری امی کو جب ابا مارتے بھی تھے تو بھی میں اپنی امی کو بچا نہیں پاتا تھا، کیونکہ میں بہت چھوٹا تھا، میں اپنی امی کو تکلیف سے نہیں بچا سکتا تھا۔ آپ کو ایسا کیسے لگ سکتا ہے کہ ہم آپ کو تکلیف دے سکتے ہیں عرفا؟ ہم تو اپنی امی سے اتنا زیادہ پیار کرتے ہیں، سوچو ہم آپ سے کتنا پیار کرتے ہوں گے۔ عرفا خاموش ہو جاتی ہے، احمد اس کی ٹانگیں پکڑ کے رونے لگتا ہے۔ دیکھو عرفا، میں تم سے ایک ہی چیز چاہتا ہوں، اور وہ ہے کہ تم مجھ سے کبھی دور مت جاؤ۔ میں جتنی محبت تم سے کرتا ہوں، اگر تم اتنی محبت مجھ سے نہیں کر سکتی تو کم سے کم میری محبت کو ٹھکراؤ تو مت، کم سے کم میری محبت کو سمجھنے کی کوشش تو کرو احمد۔ لیکن میں آپ سے ہسبینڈ وائف والا رشتہ ہمارے بیچ میں اتنی آسانی سے نہیں ہو سکتا، آپ کو بھی سمجھنے کی کوشش کرنی پڑے گی احمد، آپ سمجھے اس بات کو۔ میں بہت کوشش کر رہی ہوں پہلے سب بھولنے کی، مجھے تھوڑا وقت دے دیجیے۔ کوئی بات نہیں عرفا، جتنا وقت مانگو کہ میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ میں تمہیں بس کھونا نہیں چاہتا تھا، اسی لیے میں نے تم سے شادی کرنے کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا، وہ اس لیے کیونکہ میں تمہیں کسی اور کا اپنے ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا، میں تمہارے کسی فیملی ممبر کو ہرٹ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن تم مجھ سے کوآپریٹ نہیں کر رہی تھی، اور لوگوں کے ساتھ میں کیسے ڈیل کرتا مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، اسی لیے میں نے تمہیں ڈرا دھمکا کے کہا تھا کہ تم نے اپنی مرضی سے مجھ سے شادی کی ہے۔ عرفا، احمد عرفا کو اپنی تکلیف اور اپنی اذیت بھری وقت کے تجربات بتا رہا ہوتا ہے، ماضی کی تلخ یادیں احمد آج رو کر اپنے ہم سفر کو بتا رہا ہوتا ہے، اپنے دکھ اور درد اس کے ساتھ شیئر کر رہا ہوتا ہے۔ عرفا کا وہ مارا گیا تھپڑ احمد کے لیے بہت تکلیف دہ تھا، اس لیے وہ عرفا کو اپنی تکلیف بتا کر یہ بتانا چاہتا تھا کہ اگر اس کے ہاتھ باتیں بھی تھے تو بھی پھر بھی وہ اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں کر سکتا تھا، پیار کرتا تھا وہ اس سے، اور اگر کسی سے پیار نہیں بھی کرتا تو بھی احمد لڑکیوں کی بہت رسپیکٹ کرتا تھا، کسی کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا تھا، پگا جس نے لیا ہے حساب بھی اسے ہی چکانا پڑے گا، پھر وہ بلیو رکھتا تھا احمد کسی کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا۔ ایسا احمد عرفا کو بتا رہا ہوتا ہے، عرفا کو لگتا ہے کہ احمد سچ میں بہت اچھا انسان ہے۔ عرفا اسے کہتی ہے کہ نا آپ زمین پہ کیوں بیٹھے، آپ میرے برابر آ کے بیٹھ جائیں۔ عرفا احمد کو اٹھنے کے لیے اشارہ کرتی ہے، اور احمد پھر بھی رو رہا ہوتا ہے، اور پھر عرفا احمد کے آنسو پوچھتی ہے آج سے آپ نہیں روئیں گے، اور عرفا احمد کو ہگ کرنے لگتی ہے۔ احمد کو لگتا ہے کہ یہ پہلا پازیٹیو قدم ہے۔ عرفا، سچ میں زندگی میں پہلی بار تم ہی وہ انسان ہو جس نے میرے رونے پر مجھے کہا کہ تم رو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں، ورنہ
कोई भी मेरी तकलीफ़ का एहसास नहीं करता इरफान। हर कोई मुझे हर्ट करके चला जाता है और मुझे रिग्रेट तक नहीं होता। इरफान, मेरा प्यार और मेरे मोहब्बत का मान हमेशा रखना और कभी भी मुझे अकेला मत छोड़ के जाना। तुम जानती हो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। इरफान, जिसे लग रहा था कि अहमद ने अपना पूरा सच उसके सामने बयां कर दिया है, वो ये कतई तौर पर नहीं जानती थी कि अहमद ने जो कुछ उसे बताया है वो हकीकत से बरक्स है। अब वो सच कब सामने आएगा ये तो वक्त ही बताएगा। पर इस पल इरफान अहमद को अपनी बाहों में भरकर उसे चुप करवा रही थी और अहमद रोए जा रहा था। इरफान अहमद से कहती है कि आप रोए मत, और इरफा 2 मिनट के बाद उसकी पीठ थपथपाकर उसे खुद से दूर रखने की कोशिश करती है, लेकिन अहमद की पकड़ उस पर अब इतनी मजबूत हो चुकी होती है कि अब वो उसे अपने से दूर जाने नहीं दे रहा होता। अहमद, मैंने आपको बस चुप करवाने के लिए किया था, अभी छोड़े मुझे। देखो, इतनी मुश्किल से तो तुम हाथ आए हो मेरे, अभी तुम वापस जाओगी यार। अहमद प्लीज़, आप मुझे छोड़े यार। मैं इरफा अभी ये सोच ही रही होती और फिर